کل وہ لکھنؤ سے آئے، تقریباً 7 گھنٹے میں یہاں پہنچے. فیض آباد والا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اور اتنی لمبی مسافت طے کر کے بالکل تھکے مادے ہمارے کالج کیمپس میں آئے. ان کے پیروں میں ایک طرح سے چھالے پڑ گئے تھے اور ہمارا بس چلتا تو ہم اپنے خوشی کے آنسوؤں سے ان کے پیر دھل دیتے. تو میں بے حد ادب کے ساتھ اپنے شیخ الجامعہ، سابق شیخ الجامعہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ انہیں آ کر کے یہاں اچھا لگا یا نہیں لگا، کیونکہ بڑی لمبی مسافت، بڑی تھکاوٹ والی تھی، لیکن ہمارا حوصلہ بہت بڑھا دیا. بے حد ادب کے ساتھ ان سے درخواست. شبلی نیشنل کالج کے اس وسیع پرانگن میں یہ 2 روزہ انٹرنیشنل سیمینار اس کے ڈائس پر موجود اس مہان مہاودیالیہ شبلی نیشنل کالج کے پربندھک عالی جناب اور مانیہ ودھایک شاہ علی صاحب، گڈو جمالی صاحب، یہاں کے پرنسپل ڈاکٹر مسعود اختر صاحب, keynote speaker to this seminar and learned scholar of Islam and Sahabiyat, Mr. Abu Zaid Zamir Sahab from Pune. کہنا چاہیے پورے کارکرم کے روح رواں, the moving spirit behind انگریزی میں جسے کہتے ہیں, ڈاکٹر محمد طاہر صاحب, ڈائس پر موجود اسلم ایڈوکیٹ صاحب, پروفیسر یاسین مظہر صاحب, بہت سے ناموں سے واقف ہوں, سبھی معزز اساتذہ کرام, باہر سے تشریف لائے سبھی ٹیچرز, پرنسپلز, ہیڈز آف دی ڈپارٹمنٹس, خواتین و حضرات, participants to this great seminar, and in large number present here, dear students, the future of India, dear students. First of all, سب سے پہلے I congratulate with all my heart National PG College Azamgarh for organizing this great seminar on a theme which is not one theme, which is a summation of 3 distinct themes. دوسرا کوئی کالج ہوتا, دوسرا کوئی ادارہ ہوتا, دوسری کوئی یونیورسٹی ہوتی تو 3 الگ الگ موضوعات پر 3 الگ الگ سیمینار کرتا. ایک موضوع ہوتا ہے فیمنسٹ موومنٹ, اس میں ایس لگا ہوا ہے, غور کریں, فیمنسٹ موومنٹس, جتنی تحریکیں چلیں. دوسرا بڑا موضوع ہے وومنز امپاورمنٹ, کیسے ان کو سبل بنایا جائے, سشکتی کرن کیسے کیا جائے, مہیلاؤں کو کیسے پار دیا جائے. اور تیسرا موضوع ہے, وہ اپنے آپ میں بہت بڑا موضوع ہے, کہ صحابیات کا کیا رول ہے, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا کردار انہوں نے ادا کیا, کیا یوگدان کیا انہوں نے اس ضمن میں اور پورے بنی نوع انسان کی ترقی میں. یہاں پر ہم لوگ مولانا شبلی نعمانی کی سرزمین, ان کی پاون دھرتی پر یہاں پر موجود ہے. یاد آتا ہے کچھ لڑکیاں, دیکھیں فیمنسٹ موومنٹ کی بات ہے, کچھ لڑکیاں چنے کے کھیتوں میں جا رہی ہیں, کچھ پھول چن رہی ہیں, کچھ ساگ کھا رہی ہیں, بوڑھا کسان اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ لنک کر رہے ہوں گے, کھیتوں کو دیکھتا ہے اور سر ہلا رہا ہے. زیر قدم جو برگے پزمردہ آ رہے ہیں, کیا لائن ہے, زیر قدم جو برگے پزمردہ آ رہے ہیں, ہر گام پر کچل کر نغمے سنا رہے ہیں, خورشید بادلوں میں کشتی جو کھیل رہا ہے, کووں کا بولنا بھی ایک لطف دے رہا ہے. اسی سرزمین سے نکلی ہوئی نظم ہے. بہت مبارکباد. ایسی سرزمین ہے جہاں پر پرکرتی سے انوراگ پیدا ہو جائے, قدرت سے محبت پیدا ہو جائے, اور پرکرتی سے انوراگ پیدا ہو جائے, قدرت سے محبت پیدا ہو جائے, تو پھر میں نہیں سمجھتا امن اور شانتی کے لیے, بنی نوع انسان کی ترقی کے لیے, حضرات اور خواتین کے لیے, مہیلاؤں اور پرشوں اور بچوں کے لیے ترقی کا اس سے بڑا کوئی دوسرا ضامن نہیں ہو سکتا ہے. اس سرزمین کو مبارکباد. جتنی چیزیں یہاں سے نکلی ہیں پورے عالم میں انہوں نے رنگ جمایا ہے. شبلی نعمانی کا بھی ذکر کیا گیا, بہت اس کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا شبلی نعمانی کی بات کریں, ان کے ساتھ میں مولانا خطبات مدراس سید سلیمان ندوی کا ذکر کریں. خطبات مدراس میں ایک جگہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں, 1927 میں مدراس ایجوکیشن سوسائٹی نے ان کو
مدعو کیا مدراس میں کچھ خطبات دینے کے لیے. اس کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر یہ خطبہ اگر انگریزی زبان میں دیا جاتا تو بہتر ہوتا. آگے لکھتے ہیں قریب قریب وہی الفاظ ہیں, آگے لکھتے ہیں اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اسلام کا پیغام, انسانیت کا پیغام پوری دنیا میں ہر اس زبان میں جانا چاہیے جو زبان پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. کیا نظریہ تھا. بھومنڈلی کرن کی جس وقت بات بھی نہیں ہو رہی تھی, ویشوی کرن کی جس وقت بات بھی نہیں ہو رہی تھی, سید سلیمان ندوی خطبات مدراس کے دباچے میں لکھتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ جو انسانیت کی بات ہے, یہ جو مانوتا کی بات ہے, یہ شکشا کی جو گمبھیرتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہر اس بھاشا میں جانا چاہیے جو پوری دنیا میں جس بھاشا کو لوگ بولتے ہیں, سمجھتے ہیں, جس کا استعمال کرتے ہیں. اس نظریے کے ساتھ میں یہ وشے یہاں پر رکھا گیا ہے. بہت ہمارا جذباتی تعلق ہے اس کالج سے. دیکھیے بتا دیں آپ کو, آپ سمجھ نہیں پائیں گے کیا جذباتی تعلق ان کا ہے. ہم جب بی اے میں پڑھ رہے تھے تو بی اے ہم نے سن 72 میں پاس کیا تھا, 1972, اور جس کالج سے پاس کیا تھا وہ گورکھپور یونیورسٹی سے ایسوسیٹڈ تھا, اور آپ کا کالج بھی گورکھپور یونیورسٹی سے تھا. میرٹ لسٹ میں 10 نام آتے ہیں. 10 نام میرٹ لسٹ میں جو ٹاپر تھا وہ آپ کے کالج کا تھا, جس کا نام سن 72 میں بدر عالم خان. ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں الومنی ایسوسی ایشن ہے کہ نہیں. اگر ہے تو ضرور ریکارڈ ہونا چاہیے کہ بدر عالم خان کہاں ہے اور وہ انہوں نے کیا ترقی حاصل کی. دی ٹاپر آف گریجویشن بی اے آرٹس میں ہوتا ہے, بی اے کے ٹاپر بدر عالم خان 1972. ہم کو اس لیے یاد ہے کیونکہ اس فہرست میں, اس میرٹ لسٹ میں ہماری تیسری پوزیشن تھی, تو ہمیں ان کا نام یاد ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے یہاں کوئی اگر ایلیمنی ایسوسی ایشن ہے شبلی نیشنل کالج کی, تو اس میں بدر عالم خان کے بارے میں ان کو ہمارا سلام ضرور پہنچائیے. ہی واز دی ٹاپر آف دیٹ بیچ 1972. جو کتابیں یہاں پر جن کا رسم اجرا کیا گیا اور جن کو یہاں پر منظر عام پر لایا گیا, جن کا وموچن کیا گیا, ان کے جو آتھرس ہیں ان سبھی آتھرس کو ہماری دلی مبارکباد, ہماری شبھ کامنائیں, نیک خواہشات, بدھائی. اور ان کو جسے کہتے ہیں نا, اللہ کرے زور قلم اور زیادہ وہ مزید لکھیں, منظر عام پر لے آئیں. یہی جو مواد ہے ان کتابوں میں, جو کنٹینٹ ہے اس کے اندر میں, وہی ضامن ہے اس بات کا کہ ایک فکر ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے, اور روشنی ہے جو پوری دنیا کے اندھیرے کو مٹانا چاہ رہی ہے. اور وہ روشنی ہندوستان سے بارہا نکلی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اب اس کا نام زمانہ ادب سے لیتا ہے. دیکھیے سید سلیمان ندوی کی بات کریں, مولانا شبلی نعمانی کی بات کریں, اور یہیں سے آپ کے شاہ گنج کے پاس میں کھیتا سرائے ہے, کھیتا سرائے سے ڈاکٹر محمد اکرم ندوی صاحب ہیں. لکھنؤ یونیورسٹی میں ہمارے اسٹوڈنٹ تھے. بی اے میں ہم نے ان کو اکنامکس پڑھایا تھا. پھر بعد میں انہوں نے عربی میں ایم اے کیا, عربی میں پی ایچ ڈی کیا, اور اس وقت آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز انگلینڈ میں وہ محدثات کے اوپر میں, صحابیات کے اوپر میں 40 والیوم لکھے ہیں. لوگ 1-2 کتابیں لکھتے ہیں. سید ڈاکٹر محمد اکرم ندوی آپ گوگل میں جا کر کے دیکھیے, یہی کھیتا سرائے جمدہان ان کے گاؤں کا نام ہے. ہم کو ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں بھی جانے کا موقع لگا تھا. تو یہ جو پورا علاقہ ہے آپ کا, یہاں سے جو روشنی نکل رہی ہے وہ صرف ہندوستان کو منور نہیں کر رہی ہے, پوری دنیا کو پرکاشمان کر رہی ہے. اب اس کا نام زمانہ ادب سے لیتا ہے. نگاہ غیر بھی اب احترام کرتی ہے, جھکایا ہم نے سروں کو تو کیا کمال کیا, زمین ہند کو دنیا سلام کرتی. یہ وہ سرزمین پوری دنیا. اور یہ جو 3 وشے رکھے گئے ہیں, کتنا محنت کیا ہوگا محمد طاہر صاحب نے. 2 سال پہلے بھی آپ نے ہم سے رجوع کیا تھا, 2017 رہا ہوگا غالباً, 2017 ہم نہیں آ پائے تھے. 2017 میں اب آنے کا موقع ملا, بہت خوشی ہوئی. اور اتنی بڑی تعداد میں, کسی سیمینار میں اتنی بڑی تعداد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, دور بچے کھڑے بھی ہیں اور اس کی جو پروسیڈنگس ہے وہ سن رہے ہیں. یہ جو 3 وشے رکھے گئے ہیں, دیکھیے 3 لفظ ہیں, غور کریں. ایک ہے فیمینن, میل اور فیمیل سے بنا فیمینن. دوسرا ہے فیمینسٹ, تیسرا ہے فیمینزم. یہ تینوں الگ الگ ہیں. یہ تینوں کے اوپر میں اگر ایک 20-25 صفحے میں سمجھتا ہوں آپ اس پہ اگر لکھ دیں گے تو یہ بہت اچھا رہے گا. فیمینن, فیمینسٹ اینڈ فیمینزم. یہ جو فیمینسٹ موومنٹ ہے پوری دنیا میں, بہت کم الفاظ میں دیکھیے بات کریں گے, بہت دیر سے جلسہ چل رہا ہے.
یہ سن 60 کا جب زمانہ آیا، 1960 کا جب زمانہ آیا، تب پوری دنیا میں یہ فیمنسٹ موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں یہ کہنا کہ عورتوں سے حقوق لے لیے گئے تھے، اس کو یوں کہنا چاہیے کہ عورتوں کو حقوق ملے ہی نہیں تھے دنیا میں۔ ایک دو مثالیں رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ ہم 94 میں پہلی مرتبہ ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں وزٹنگ فیلو کی حیثیت سے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو بروشر ہے، جس میں داخلہ کے تمام سارے ضوابط و قوانین لکھے ہوتے ہیں، رولز ریگولیشنز یونیورسٹی کے بارے میں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی روایات کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، اس میں لکھا ہوا تھا نو وومن اسٹوڈنٹ واز انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اے ڈگری فرام آکسفورڈ یونیورسٹی انٹل 1928۔ آنکھ کھولنے والا جملہ ہے، پھر سے سنیے۔ نو وومن اسٹوڈنٹ واز انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اے ڈگری فرام آکسفورڈ یونیورسٹی انٹل 1928۔ 1928 تک آکسفورڈ یونیورسٹی سے، آکسفورڈ وشوودیالیہ سے کسی مہیلا کو ڈگری حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ ہمیں لگا کہ یہ مس پرنٹ ہوگا، ہمیں لگا کہ غالباً یہ مس پرنٹ ہوگا۔ ہم نے کسی پروفیسر سے پوچھا از اٹ کریکٹ، تو وہ اس کو ذرا مطلب گلانی ہوئی اس کے چہرے پر، وہ کہا یس اٹس کریکٹ، یس اٹس کریکٹ۔ ہم کو اور تھوڑا تجسس ہوا۔ آکسفورڈ سے کیمبرج گئے، 3 گھنٹے کا راستہ بائی کوچ 3 گھنٹہ لگتا ہے۔ آکسفورڈ سے کیمبرج گئے تو کیمبرج یونیورسٹی کا بروشر اٹھا کر کے دیکھا، اور چونکانے والی بات لکھی ہے، آج بھی لکھی ہے، ایسا نہیں کہ 94 میں لکھی ہے تو آج مٹا دی گئی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے بروشر میں لکھا ہوا ہے نو وومن اسٹوڈنٹ واز انٹائٹلڈ ٹو ریسیو اے ڈگری فرام کیمبرج یونیورسٹی انٹل 1948۔ ارے باپ، ہندوستان کی آزادی ملنے کے بعد تک کیمبرج یونیورسٹی سے کسی مہیلا کو ڈگری حاصل کرنے کا ادھیکار نہیں تھا۔ ہم نے پوچھا پھر کیا عورتیں کرتی تھی، لڑکیاں کیا کرتی تھی؟ کیا جواب آیا؟ they were entitled to listen lecture, they were not entitled to write examination and receive degree۔ مبارکباد ان سبھی لڑکیوں کو جن کو ڈگری مل رہی ہے اور جن کو گولڈ میڈل مل رہا ہے۔ ہندوستان کی یونیورسٹیز کلکتہ، بامبے اور مدراس، تینوں شہروں میں، ہندوستان میں تینوں شہروں میں یونیورسٹیز کا قیام 1857 میں آیا۔ تاریخ بتاتی ہے پہلی مہیلا نے مدراس یونیورسٹی میں 1871 میں قدم رکھا، دوسری مہیلا نے بامبے یونیورسٹی میں 1873 میں قدم رکھا۔ کیا بات کریں گے، پوری دنیا کے سامنے ہماری مثال کسی دوسرے دیش میں نہیں ملتی۔ وہ جو مثالیں جو ہم 1400 سال پہلے کی دے رہے ہیں وہ آج بھی صحیح ہے۔ جو قومیں چاہتی ہیں حق دینا، ان قوموں نے اس وقت بھی حق دیا تھا، آج بھی حق دے رہی ہیں۔ جن قوموں نے نہیں چاہا کہ حق دیں گے، انہوں نے سن 28 تک منع کر رکھا آکسفورڈ نے، اور سن 48 تک منع کر رکھا تھا کیمبرج یونیورسٹی نے۔ بہت زمانے بعد 1968 کا جب زمانہ آیا، 1968 1968 تب ایک کتاب لکھی گئی، اس کا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ وہاں سے کہا جاتا ہے جو فیمنسٹ موومنٹ، تینوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، زیادہ وقت نہیں لیں گے، تھوڑی تھوڑی بات تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ کیوں۔ کیا بڑا کمال کیا آپ نے، تینوں کو ایک ساتھ رکھ دیا۔ مینیجر صاحب، یہ آپ کے کالج میں ہی یہ کمال ہو سکتا ہے اور دوسرے کالج میں کمال نہیں ہو سکتا۔ آئی کانگریچولیٹ یو اینڈ پرنسپل صاحب۔ یہ دیکھیے ہم کو بڑا غور کرنا پڑا اس کے اوپر میں کہ مختصر میں کیا کیا باتیں ہم کہیں گے کہ ایسا نہ لگے کہ بہت ہی irrelevant بات کہہ کے چلے گئے، ریلیونس اس کا بنا رہے، اس کی جو کنٹمپریری ویلیو ہے وہ بنی رہے۔ یہ جو 60 کا جو دشک آیا، سن 60 کا، سن 60 سے لے کر کے سن 70 کا جو پیریڈ ہے، پوری دنیا میں ترقی کا سب سے بڑا پیریڈ ہے، یہ سب سے بڑا دشک ہے، سب سے بڑی دہائی ہے۔ اس کو یونائٹڈ نیشنز نے کہا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ۔ سن 60 کا دشک، اس کے 100 سال پہلے چلیں، اس کے اور 200 سال پہلے چلیں، 1760s پر چلیں، بہت کم الفاظ میں دیکھیں، بالکل کہانی کی طرح رکھیں، آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے گی بات۔ 1760 سے پوری دنیا میں ماڈرن اکنامک ڈیولپمنٹ کی شروعات ہوتی، ماڈرن ڈیولپمنٹ 1760، آنکھ بند کر کے بول دیجئے، بالکل صحیح۔ ماڈرن اکنامک ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ begins in the world from 1760، 1760 چھوٹا ایس لگا دیجئے، 1760 چھوٹا ایس 60s۔ انگلینڈ میں انڈسٹریلائزیشن کی شروعات ہوتی ہے۔ 100 سال تک صرف انگلینڈ پوری دنیا میں اپنا جھنڈا لہراتا رہا، ہر موومنٹ میں اپنا جھنڈا لہراتا۔ 100 سال بعد 4 دوسرے ملک
اس کے مقابلے میں آئے, 4 دوسرے دیش اس کی پرتسپردھا میں آئے, کمپٹیشن میں آئے. کون ملک تھے آپ سمجھ جائیں گے, فرانس تھا, جرمنی تھا, جاپان تھا, امریکہ تھا, USA. یہ چاروں. اس کا مطلب دے آر 100 years لیٹ اسٹارٹر. 100 سال بعد آئے, 1860 کے دشک میں آئے. 100 سال اور نکلنے دیجئے, 1860 جب آیا تو تمام سارے ڈیولپنگ کنٹریز, ان تمام سارے ڈیولپنگ کنٹریز میں ماڈرن ڈیولپمنٹ کی شروعات ہوئی. انڈیا کا جو سیکنڈ 5 year پلان تھا دیٹ اسٹارٹیڈ فرام 1956 ٹو 1961. چائنا کا جو گریٹ لیپ فارورڈ تھا دیٹ واز فرام 1958 ٹو 1962. انڈیا, چائنا, ملیشیا, انڈونیشیا, برازیل جو آج برکس کہلاتا, سب کے سب 1860 سے ان کی شروعات ہوئی. جب یہ وکاس شروع ہوا تب لوگوں کا دھیان اس طرف گیا کہ مہیلاؤں کو ادھیکار نہیں ملے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, تب دھیان اس طرف گیا مہیلاؤں کو ادھیکار نہیں ملے ہوئے ہیں. اکنامک رائٹس, ایجوکیشنل رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, سوشل رائٹس, ڈیسیژن میکنگ پاورز نہیں ملے ہوئے ہیں. ہندوستان کے اوپر میں غور کریں, منیمم ویجز ایکٹ اکنامکس اس کالج میں پڑھایا جاتا ہے. منیمم ویجز ایکٹ 1948 میں بن گیا. ایکول پے فار ایکول ورک ہے نا, سمان کام کے لیے سمان مزدوری, ایک جیسا کام کرنے کے لیے ایک جیسی مزدوری, خواہ مرد نے کیا ہو خواہ عورت نے کیا ہو. 1976 میں پاس کیا گیا ہندوستان میں. کتنا ویٹ کرنا پڑا, انتظار کرنا پڑا. ایسی چیز دنیا کے دوسرے ممالک میں ملی. منیمم ویجز ایکٹ 1948 آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. ایکول پے فار ایکول ورک. مسز گاندھی اگر پرائم منسٹر نہیں ہوتی, خود ایک عورت پرائم منسٹر نہیں ہوتی, بنڈارا نائکے وہاں پرائم منسٹر تھی, گولڈا مائر اسرائیل میں پرائم منسٹر تھی, وہی زمانہ تھا. پوری دنیا میں 3 ویمن پرائم منسٹرز تھیں. تو بہت ساری چیزیں وہ ڈسکریمنیشن نظر آتا ہے. سن 70 کا جب ڈیکیڈ آیا تو یہ جو موومنٹ ہے, فیمنسٹ موومنٹ ہے, اور یہ جو ترقی کی بات چل رہی ہے, اس میں ورلڈ بینک آگے بڑھا اور ورلڈ بینک نے ایک اینوئل رپورٹ نکالنا شروع کیا جس کا نام ہے ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ, WDR بولا جاتا, ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ 1978. اس میں کیا کہا گیا, اس میں یہ کہا گیا کہ جو ترقی ہے, جو وکاس ہے, اس کا انحصار انکم پر ہے, آمدنی پر ہے. جس کے پاس میں جتنا زیادہ آمدنی وہ اتنا زیادہ وکست. اب دیکھیے بہت ہی نیرو آؤٹ لک لیا. آج کے زمانے میں بہت سے ارتھ شاستری بھی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ انکم یا پر کیپٹا انکم یا پر کیپٹا GDP جس ملک کا اگر زیادہ ہے, 1978 سے اس کو شروعات ہوئی. 1990 آیا تو یونائٹڈ نیشنز کا ایک دوسرا آرگنائزیشن ہے جس کو UNDP کہتے ہیں. UNDP نے ایک نئی سیریز شروع کی, ایک نیا پبلیکیشن شروع کیا جس کا نام ہے ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ. انسانی ارتقاء, انسانی ترقی یا انسانی ارتقاء کی رپورٹ. انسانی ارتقاء, انسانی ترقی مطلب معاشی ترقی کو پیچھے چھوڑیے, انسانی ترقی. کہ بہت سے ایسے ممالک ملے جہاں پر کیپٹل انکم بہت زیادہ تھی. بہت سارے مڈل ایسٹ میں جو پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز تھے ان کی انکم راتوں رات بڑھ گئی تھی, لیکن جو انسانی ارتقاء کے جو انڈیکیٹرز تھے, اس کے جو اشاریے تھے, اس میں وہ بہت پیچھے تھے. 1990 میں یونائٹڈ نیشنز نے کہا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر میں غور کرنا چاہیے. 3 اشاریے طے کیے, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ پرچیزنگ پاور. یہ تعلیم کیسی ہے, صحت کیسی ہے, اور جیب میں کتنی قوت خرید ہے, اس کا ڈیفینیشن دیا گیا, پریبھاشا دی گئی, اس کو ایکسپلین کیا گیا. انلارجنگ دا رینج آف دا پیپل, وہ اس کو کہا گیا ہیومن ڈیولپمنٹ بتایا گیا کہ وہ کھانا خرید سکیں, تعلیم خرید سکیں, بیمار ہوں تو دوائی خرید سکیں, ان کو حقوق مل سکیں. وہ بات آگے تک جاتی ہے, وہاں سے فوڈ سے لے کر کے اور جو انسانی حقوق ہیں وہاں تک بات جاتی ہے. تینوں پر غور کریں. ایجوکیشن, اب سوال آیا کہ ایجوکیشن کا اشاریہ کیا لی, کیسے پتہ چلے کہ عورتوں کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ کیسا ہے, مردوں کا ایجوکیشن لیول کیسا ہے. مختلف ملکوں میں اس کے اشاریے لیے گئے. ساکشرتا در کو لیا گیا, انرولمنٹ ریشیو کو لیا گیا, کتنے سال اوسطاً کالج میں یا یونیورسٹی میں یا درسگاہ میں رہنے کا موقع ملتا ہے, ایئرز آف اسکولنگ جسے کہتے ہیں اس کو. یہ تمام سارے اشاریے لیے گئے ایجوکیشن کے لیول کو طے کرنے کے لیے کہ لڑکیاں آگے ہیں کہ لڑکے آگے ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن پھر بھی اس کا ڈیفینیشن نہیں تھے. ایکسیلنس کی بات ہوتی رہی, گڈنس کی بات ہوتی رہی, خوبی والی تعلیم کی بات ہوتی رہی. بہت اچھا لگا. منیجر صاحب نے کہا گولڈ میڈل ان کو ملا ہوا ہے, ان کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. دس لیول آف گڈنس, آئی کانگریچولیٹ اگین دا انٹائر شبلی نیشنل کالج. دس گڈنس, ایکسیلنس ان ایجوکیشن از ناٹ اینی گیون بینچ مارک
جو لڑکے لڑکیاں ایک بار حاصل کرنے تو بہت خوش ہو جائیں, they have reached that benchmark. جیسے ہی آپ اس بینچ مارک پر پہنچیں گے, یہ جو ٹارگٹ ہے, یہ کرائٹیریا اور آگے موو کر جائے گا. پھر آپ کو ایفرٹ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ جب اس پر پہنچیں گے ویسے ہی یہ بینچ مارک اور آگے چلا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ بلندیوں پہ پہنچنا کمال نہیں, بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے. 5 سال کیمسٹری میں لگاتار, ہمیں بتایا گیا 5 سال لگاتار کیمسٹری میں گولڈ میڈل ہے. فلسفی میں 5 سال فلسفی میں کمال ہے. اب آپ اگر اس کا لیول دیکھیں گے تو لگاتار بڑھ رہا ہے, ایسا نہیں کہ ایک ہی لیول پر ہے, وہ لگاتار وہ بڑھ رہا. ایکوالٹی بہت اہم ہے. ایکوالٹی, بہت ساری چیزیں اسلامی معاشرے میں کیسے مساوات پیدا کرنے کے لیے, لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں, صحت میں مساوات پیدا کرنے کے لیے ایسے کر سکتے ہیں. ایک تربھج جسے کہتے ہیں, ٹرائنگل جسے کہتے ہیں, ایسے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک طرف کوانٹیٹی ہے, ایک طرف ایکوالٹی ہے, ایک طرف کوالٹی ہے. بڑا چیلنج تھا. ہم جب وائس چانسلر تھے, ہمارے اوپر چیلنج, پرنسپل کے اوپر چیلنج, مینیجر صاحب کے اوپر میں چیلنج, زیادہ بچوں کو داخلہ دے دیجئے, زیادہ بچوں کو داخلہ دے دیجئے. داخلہ دے دیا, اب کوالٹی مینٹین کرنا کتنا مشکل کام ہے. کم کو داخلہ دیں گے تو کوالٹی آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں نا. بات سمجھ پا رہے ہیں نا. اس کو کہتے ہیں ٹریڈ آف, مطلب ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے اس میں. یہ بالکل ایسی بات ہے, ایک آدمی کو پیلیا ہو جائے اور اس کو ڈائبٹیز بھی ہو, شوگر کی بیماری بھی اور پیلیا بھی ہو جائے. اب ڈاکٹر کے لیے مصیبت ہے, گلوکوز انٹیک بڑھانا چاہتا ہے کہ پیلیا کا روگ کم ہو جائے, وہ گلوکوز جیسے بڑھائے گا ڈائبٹیز بڑھنے لگتا ہے. سمجھ پا رہے ہیں نا بات کو. یہ بڑا مسئلہ ہے. اسلام نے اس وقت اس کا ایک سولوشن رکھا ہے اور بہت تفصیل سے اس کی بات کی گئی ہے. یہ کوانٹیٹی, ایکوالٹی اینڈ کوالٹی. زیادہ بچوں کو داخلہ دے دیا جائے گا تو زیادہ فیس معاف کرنا پڑے گا, زیادہ اسکالرشپ دینا پڑے گا. ریسورسز ہمیشہ کم ہیں. ہم لوگ اکنامکس میں پڑھتے ہیں, ریسورسز آر اسکیئرس, ویری آلویز اسکیئرس. مینیجر صاحب کو, پرنسپل کو مبارکباد, ریسورسز اکٹھا کرتے رہتے ہیں. جب شام کو ہم آئے تو ہم کو لگا یہ اگر نیک کا ٹیم میں ہم آئے ہوتے, اکثر نیک کا ٹیم میں چیئرمین ہو کے جاتے ہیں بیکاز آف بینگ اے وائس چانسلر. تو آپ یقین جانیے بہت ہی ریئر کالجز میں اتنا اچھا سما دکھتا ہے جتنا اچھا سما آپ کے کالج میں ہم کو یہاں پر دکھائی دیا. بہت اچھا مینٹیننس ہے, ویری گڈ. تو یہ جو چیز ہے, یہ کالج کی جو روایات ہیں ان سے طے ہوتی ہے. اب 1995 جب آیا, اب دیکھیے ہیومن ڈیولپمنٹ میں 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے. ایجوکیشن, بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے, ایجوکیشن, ہیلتھ اور پرچیزنگ پاور ہے نا, کتنا پیسہ, قوت خرید کتنی ہے آپ کی جیب میں. 1995 جب آیا تب یونائٹڈ نیشنز نے محسوس کیا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ, وہیں سے یہ امپاورمنٹ لفظ کا شروعات وہاں سے ہوتی پوری دنیا کی سطح پر. اس کے پہلے لفظ استعمال کیا گیا لیکن اس کی اتنا سینسٹائزیشن نہیں تھا. اتنی بڑی تعداد میں خواتین نہ آتی شاید اگر اس کے پہلے یہاں پر یہ جلسہ کیا گیا ہوتا. سینسٹائزیشن بہت ہوا اس کے بعد میں. 1995 میں میگھ ناتھ دیسائی اپنے بھارتی مول کے ارتھ شاستری ہیں, اور لنڈن کا جو پارلیمنٹ ہے, برٹش پارلیمنٹ ہے, اس کا جو اپر ہاؤس ہے, ہاؤس آف لارڈس کہلاتا ہے, ہاؤس آف لارڈس کے ممبر بھی ہیں. تو ان کو پروفیسر دیسائی بولیے, پروفیسر دیسائی کہیے تو زیادہ ہنسیں گے نہیں, مسکرائیں گے نہیں. ان کو لارڈ دیسائی کریے تو تھوڑا مسکرائیں گے. ممبر آف دی اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ. مطلب پروفیسر سوچتے ہوں گے پروفیسر تو بہت انڈین ہو جاتے ہیں, لیکن انگلینڈ میں اور لنڈن کا پارلیمنٹ کیا اپر ہاؤس کا. خیر, he was the editor of that report. میگھ ناتھ دیسائی was the editor of that report. اس رپورٹ کے سارے کور لکھا ہوا ہے انجینڈرنگ ہیومن ڈیولپمنٹ. کیا بات لکھی ہوئی ہے, انجینڈرنگ ہیومن ڈیولپمنٹ. بہت مبارکباد محمد طاہر صاحب کو کہ آپ نے اسی مضمون کو یہاں پر رکھا. انجینڈرنگ ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہوا, انگریزی میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں, بالکل ہو بہو وہی لفظ جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا. ہیومن ڈیولپمنٹ اف ناٹ انجینڈرڈ از انڈینجرڈ. کیا بات ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ اف ناٹ انجینڈرڈ از انڈینجرڈ. ہیومن ڈیولپمنٹ کو اگر خواتین کے ریفرنس سے ایکسپلین نہیں کیا گیا تو پورا نظریہ خطرے میں ہے, یہ مطلب ہوا. ہیومن ڈیولپمنٹ اف ناٹ انجینڈرڈ از انڈینجرڈ, ہے نا. یہ جو جینڈر سینسٹائزیشن ہے مہیلاؤں کے تعلق سے,
महिलाओं के ताल्लुक से अगर मानवीय विकास की परिभाषा न की गई, उसकी व्याख्या न की गई, तो पूरा जो विचार है वो खतरे में है, वो जोखिम में है। फिर ये बात कही गई, ह्यूमन डेवलपमेंट इफ नॉट इंजेंडर्ड इज इंडेंजर्ड। अब 3 चीजें आई उस रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1995, बिल्कुल पाथ ब्रेकिंग जिसे कहते हैं, पाथ ब्रेकिंग रिपोर्ट है। और ये जो तीनों चीजें हैं वहां से निकल करके आती हैं। जो इस्लामी नजरिया है उस पर भी गुफ्तगू उस किताब के अंदर में की गई है। बेनजीर भुट्टो का भी आर्टिकल है उसमें, उस वक्त जितनी वुमेन हेड्स ऑफ स्टेट्स थी उन सब के आर्टिकल उसमें, छोटा छोटा आर्टिकल उस रिपोर्ट में मौजूद है। उसमें कहा गया, एक तो चीज कही गई GDI, जिसको कहा गया HDI, जिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो तीनों को लेकर के बनाया गया, एजुकेशन, हेल्थ एंड परचेजिंग पावर, इसको HDI बोला गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें मर्द और औरत एक साथ, लड़के लड़कियां एक साथ ले लिए गए। दूसरा कॉन्सेप्ट आया, दूसरा विचार आया, दूसरा नजरिया आया, GDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट, इसका मतलब कि कितना इनइक्वालिटी, तजाद कितना है, एजुकेशन में कितना इनइक्वालिटी है, हेल्थ में कितना इनइक्वालिटी है, परचेजिंग पावर में कितना इनइक्वालिटी है। तीनों की इनइक्वालिटी की बेसिस पर फिर दूसरा इशारिया तैयार करिए, उसको नाम दिया गया जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI तैयार। अब इस लफ्ज पर आ रहे हैं, तीसरा इशारिया तैयार किया गया जिसका नाम है GEM, जेम कहा गया, GEM एक्रोनिम है। एक्रोनिम जो GEM है, जब शॉर्ट फॉर्म को किसी लफ्ज की हैसियत से बोल देते हैं तो उसको एक्रोनिम कहते हैं। GEM जो है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर्ड, इसमें 3 चीजें कही गई। देखिए, मैं समझता हूं अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो पूरे जलसे की कामयाबी है। फिर उस तमाम सारी बातों को जो पहले कलीदी खुतबे में आए, उसके पहले की तकारीर में आए, किस तरीके से सहाबियात ने इंसानियत को फरोग दिया, किस तरीके से सहाबियात ने, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, बहुत बड़ी बात लिखते हैं, हर वो शख्स बगैर मजहब और मिल्लत के फर्क किए हुए, हर वो शख्स जिसकी जिंदगी से, जिसके कारनामे से, जिसके नवाचार से, जिसकी इनोवेशन से, जिसकी डिस्कवरी से तमाम बनी नो इंसान को फायदा पहुंचा है, वो हमारे सलाम का मुस्तहिक है। हमको कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए उसको। आगे लिखते हैं, क्या बात है, बड़े बड़े उलमा की बड़ी बात है। आगे बिल्कुल ठीक इसके बाद का जुमला है, और सबसे ज्यादा फायदा चूंकि तमाम बनी नो इंसान को, पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा फायदा अंबिया कराम और पैगंबरों से हुआ है, इसलिए उनका जब नाम आए तो जरूर सलाम कहना चाहिए। क्या बात है, कितना बढ़िया कनेक्ट किया ना। हर वो शख्स जिसकी जिंदगी से तमाम बनी ने इंसान को फायदा पहुंचा है। थॉमस अल्वा एडिशन नहीं होता तो बल्ब नहीं जलता। कृतज्ञ होना चाहिए पूरी मानवता को कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब दिया। ग्राहम बेल नहीं होता तो फोन नहीं बजता। ये जितनी चीजें हैं बनी नो इंसान की तरक्की के लिए, तो देखिए बात बहक जाती है। GDI का मतलब जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें फर्क देखा है, इनइक्वालिटी देखी जाती है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, परचेजिंग पावर में कितनी असमानता है बिटवीन मेल एंड फीमेल, बिटवीन विमेन एंड मेन। उस इनइक्वालिटी के बेसिस पर जब आप इशारिया तैयार करते हैं उसको कहा जाता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब तीसरी बात आ रही, जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, GEM क्या गए, जेम है ना, हीरे जवाहरात जेम्स एंड ज्वेलरीज ना, GEM जेम। इसमें 3 चीजों के ऊपर में गौर किया गया। इसमें कहा गया कि औरतों को एम्पावर कीजिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक पावर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोफेशनल पावर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल पावर। 3 तरीके की शक्तियां उनको दीजिए, तब उनका सबलीकरण होगा, तब उनका सशक्तिकरण होगा, तब वो मजबूत होंगी, तब माशरे में उनकी हालत सुधरेगी। ये तीनों बातें क्या थी, जरा गौर करें इनके ऊपर में। नंबर 1 इकोनॉमिक पावर, इनेबलिंग ह्यूमन फॉर इकोनॉमिक पावर। वो सारी बातों को आप जोड़ दीजिए कि किन किन चीजों में औरतों को हुकूक दिए गए थे। और 1995 आकर के यूनाइटेड नेशंस कह रहा है इकोनॉमिक पावर बी गिवन टू वुमेन। कितनी बड़ी बात है ना। वो जितनी चीजें पहले कही गई है ना, पूरी दुनिया में वुमेन, देखिए एक सीधा सीधा सेंटेंस यूं जा सकता है, विमेन वर्क मोर देन मेन। पूरी दुनिया में विमेन वर्क मोर देन मेन, but they are valued, their work is valued less, they are underpaid, sometimes their work goes unrecognized।
عورتیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں، مردوں سے کم مزدوری ملتی ہے، اکثر ان کے کام کا نوٹس بھی نہیں لیا جاتا ہے. یہ کام عورتوں نے کیا ہے. 1995 میں ورلڈ ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ نے اس طرف دھیان کھینچا، ہمارا ذہن مبذول کیا اس طرف کہ اس پر غور کرنا چاہیے پوری دنیا کو کہ کس طریقے سے اکنامک پاور ان کو زمین جائیداد میں پوری دنیا میں سروے کیا گیا. اسلام نے دیکھیے اس وقت کہا تھا کہ زمین میں ان کو حصہ ملے گا، جائیداد میں ان کو حصہ ملے گا. لوگ رکعت کا بھی، کیا بڑھیا بات آپ نے کہی تھی کہ اتنی رکعتیں ہوں گی، اس کا ذکر نہیں ہے، صرف صلاۃ کا ذکر ہے قرآن کے اندر میں. اتنی رکعتیں ہوں گی یہ سنت سے پتہ لگتا ہے، لیکن بہن کا کتنا حصہ ہوگا ایکسپلین کر دیا گیا، جس سے کہ بعد میں کوئی جھنجھٹ نہ رہ جائے. اس کے باوجود حصہ نہیں دیا جاتا ہے. 1995 میں دیکھیں کتنے صدیوں بعد 1995 میں آ کر کے سروے کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، تو پتہ لگتا ہے only 2% of property ownership in the world is in the name of women. Only 2% of the property ownership in the world is in the name of women. پوری دنیا میں زمین جائیداد کی جو ملکیت ہے اس کا صرف 2% عورتوں کے نام پر ہے، اور باقی 98% کس کے نام پر ہے؟ مردوں کے نام پر ہے. جبکہ پوری دنیا میں عورتیں زیادہ کام کرتی ہیں، مرد کم کام کرتے ہیں ان کے پاس. خیر، اب دوسری بات پر ہے پروفیشنل امپاورمنٹ. اسلام نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب نے 40 والیوم لکھے ہیں. آنکھ کھول دینے والی بات ہے. کافی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہاں پر ہم دونوں استاد و شاگرد ہیں. پہلے ہم نے پڑھایا، وہ شاگرد تھے، پھر بعد میں وہ پڑھاتے تھے. ہم آکسفورڈ میں ہم سنتے تھے، کیونکہ اس ضمن کے وہی اسکالر تھے، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. تو علم کسی کا ورثہ نہیں ہے نا، یہ کسی کا ہیریٹیج نہیں ہے کہ اگر آپ نے حاصل کر لیا تو دوسرا نہیں کر سکتا ہے. آپ کا شاگرد آپ سے بہت آگے جاتا ہے. دین یو ول ہیو ٹو بیکم دی اسٹوڈنٹ آف یور اسٹوڈنٹ. یہ تعلیم کے میدان کی خوبی ہے. پروفیشنل امپاورمنٹ. 4 چیزیں ذہن میں رکھیے. دیکھیے، ایڈمنسٹریٹو جابس، مینیجیریل جابس، ٹیکنیکل جابس، پروفیشنل جابس. ایڈمنسٹریٹو جابس میں جیسے آئی ایس آفیسر ہیں، پی سی ایس آفیسر نا، آئی پی ایس ہے، آئی ایس، آئی ایف ایس، ایڈمنسٹریٹو، وائس چانسلر ایڈمنسٹریٹو. دین مینیجیریل، سی ای او ہے نا، یہ اس کمپنی کا مینیجر ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر بولا جاتا ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر بولا جاتا ہے. دین ٹیکنیکل، چیف جنرل مینیجر ہے، سپرنٹینڈنگ انجینئر ہے، چیف انجینئر ہے، ایگزیکٹو انجینئر ہے، اسسٹنٹ انجینئر ہے، انجینئر ہے، نیچے سپر. اور پروفیشنل میڈیکل لائن میں ہے، ایجوکیشن لائن میں ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، لائر ہے، ایڈوکیٹ کا کام کرتے ہیں. الگ الگ جو میدان ہے وہاں پر کام کرتے ہیں. اب ایک دیکھیے اس میں جو سب سے خاص چیز ہے جس کے اوپر پوری دنیا غور کر رہی ہے. اسلام نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ اس پہ جب آپ کتاب بنائیں تو اس پہ 20 صفحے میں اس بات کو لے آئیے، ناٹ مور دین 20. بہت بڑی والیومز لکھنے میں اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، کم شبدوں میں بات کرنے میں سمجھ میں آتا ہے. جیسے ایجوکیشن پہ غور کریں. ایجوکیشن کا جو سب سے نیچے کا لیول ہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہے. پرائمری ایجوکیشن پہ اگر غور کریں تو کہا جائے گا کہ ویمن ایکوالٹی ہیز بین اچیوڈ. مور دین 50% آف ٹیچرز آر ویمن، نو ڈاؤٹ. آلموسٹ 50% ٹیچرز آر ویمن. سیکنڈری پر پہنچیے ویمن کا پرسنٹ گھٹ جائے گا. ہائر سیکنڈری پر پہنچیے، اذان چل رہی، وومن کا پرسنٹیج اور گھٹ جائے گا. ڈگری لیول پر پہنچیے وومن ٹیچرز کا پرسنٹیج اور گھٹ جائے گا. پی جی لیول پر پہنچیے، یونیورسٹی پروفیسر پر پہنچیے، وائس چانسلر پر پہنچیے. جب ہم وائس چانسلر سے پورے ہندوستان میں 700 وائس چانسلر تھے، ویمن کتنی تھی ہم لوگ جانتے تھے؟ اتنا کم. جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے نا ویسے اس کا ریشیو کم ہوتا جائے گا. یہ پروفیشنل امپاورمنٹ کہلائے گا. کیسے؟ اس زمانے سے جب یہ بات کہہ دی گئی کہ فرق نہ کریے، ان تمام ساری صلاحیت کے ساتھ میں اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے تو ان کا بھی یہ مقام ہے. اب اس کے بعد میں جب 2000 آیا تو 2000 میں پوری دنیا میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز طے کیے گئے. 5-7 منٹ اور لے سکتا ہوں. پوری دنیا میں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز طے کیے گئے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 8 طے کیے گئے. وہ 8 گولز میں پہلا تھا اریڈیکیٹ ایکسٹریم پاورٹی اینڈ ہنگر فرام دی ورلڈ. پوری دنیا میں جو سب سے غریب قوم ہے وہ ہندو مسلمان قوم نہیں ہے، وہ عورتوں کی قوم ہے. ویمن across the globe, across the countries, women are poorer than men.
eradicate, achieve universal primary education. Primary جو تعلیم ہے اس میں عورتوں کی حصہ داری کو بڑھائیے. Achieve gender equality, improve gender equality. یہ جو مردوں اور عورتوں کے بیچ میں جو فرق ہے اس فرق کو کم کیا جائے. پروموٹ جینڈر ایکوالٹی, جینڈر ایکوالٹی کو پروموٹ کریے. ریڈیوس انفینٹ مورٹیلٹی, جو گود میں آپ نے اس کی طرف بے ای ذنب قتلت کی بات کی, پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا, نوزائیدہ لڑکی سوال. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کو کم کیا. کیمپین چل رہا ہے دنیا بھر میں, کیمپین چل رہا ہے. امپروو میٹرنل ہیلتھ, جو بچوں کی دونوں باتیں اسلام نے بیان کی. بچہ کو پیٹ میں اس کا جو پریگنینسی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا, اور جو ڈیلیوری ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. بالکل اسی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. سن 2000 کی بات ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز طے کیے جا رہے ہیں. امپروو میٹرنل ہیلتھ, جب بچہ پیٹ میں ہو تب ماں کا خیال رکھیے, جب ڈیلیوری کا وقت ہو رہا ہو تب ماں کا خیال رکھیے. سلوٹ کرنا چاہیے اسلامک پرنسپلز کو. اتنے سال پہلے وہ بات کہی گئی تھی, پوری دنیا نے 2000 میں یہ قانون بنایا that women maternal health, mothers maternal health should be taken care of when mothers are expecting, when mothers are lactating, when mothers are rearing their children. Infant mortality rate اور دیگر باتیں. پھر 2015 جب آیا تب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز طے کیے گئے. وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں ایک بار پھر پانچواں جو نقطہ, اس میں 17 ہے, وقت نہیں ہے نہیں تو ہم 17 بیان کرتے آپ کے سامنے. 5ویں نمبر کا جو گول ہے اس کا ٹائٹل ہے ریموو جینڈر انیکوالٹی. اس کا مطلب پوری دنیا میں آج بھی جو جینڈر انیکوالٹی موجود ہے, جس کے بارے میں میرا خیال یہ ہے ابو زید صاحب, یہ باتیں اس زبان میں ضرور محفوظ ہیں جن زبانوں کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اسلام جانتے ہیں. یہ زمانے, یہ چیزیں, یہ مواد, یہ کنٹینٹ ان زبانوں میں کم آیا ہے اور اچھے طریقے سے نہیں آیا ہے جن زبانوں کو پوری دنیا سمجھتی ہے اور پڑھتی ہے. میں سمجھتا ہوں اور ان چیزوں کو لنک کر کے یہ بات کہی جائے. یہ دیکھیے, یہ بات وہاں پر اس وقت کہی گئی تھی, اب یہاں پر اس وقت کہی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک جو سیکولر ایٹیٹیوڈ ہے, مطلب یہ صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے, پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک جو عالمگیریت کا جو نظریہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ نظریہ ابھر کر کے سامنے آئے گا. کیونکہ تمام صحابیات نے, محدثین نے جو کام کیا ہے اور جس کا اس میں ذکر کیا جائے, ان کا رول جو ہے, ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, وہ صرف کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہے. جو چیزیں احادیث میں ہے, قرآن میں ہے, اور جو چیز اسلامک ویمن اسکالرس نے بیان کی, اکرم ندوی صاحب کے ساتھ میں بیٹھ کر کے, بہت 40 والیوم میں لکھا ہوا ہے. گریٹ, پورا خزانہ ہے ان کے پاس میں, مطلب حیرت انگیز خزانہ. اندازہ نہیں ہو سکتا ہے, وہم و گمان میں بات نہیں آ سکتی ہے کہ اتنی صحابیات جڑی تھیں احادیث کو محفوظ کرنے میں, احادیث کو نریٹ کرنے میں, دنیا کے مختلف حصوں میں. بہت مبارکباد, آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر میں یہاں پر یہ جلسہ منعقد کیا, جس میں نسوانیت جو تحریکیں ہیں, فیمنسٹ موومنٹ کا ذکر آیا, جس میں ویمن امپاورمنٹ کا ذکر آیا, جس میں جو صحابیات ہیں, کمپینینز, the women who lived in the time of the Prophet, who lived with the Prophet, who lived in the society which was guided by the Prophet Muhammad physically in his lifetime, ان کا کیا رول رہا ہے, ان کا کیا کردار رہا, میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے. اور ایک چھوٹی کتاب, بہت بڑی نہیں, 100 pages will be enough, ایک کوئی کتاب شاہ کے طور پر اگر اس کو آپ دیں. مینیجر صاحب, I think you can be the real moving spirit behind. تو اس کا یہ جو تحریک چلا رہے ہیں آپ نا, یہاں سے جو ایک تحریک چل رہی ہے, تو وہ تحریک جیسے پوری دنیا میں وہ جو نظمیں ہیں وہ مشہور ہیں, اور جو ان کا جو ادب ہے مشہور ہے. آج بھی ذہن میں آتا ہے, قصر شاہی میں ممکن نہیں غیروں کا گزر, ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فکر, کوئی شاہ وزد رہگیر ادھر آ نکلا, گرچتی قصر میں ہر چار طرف سے. ایسی ہی مثالیں اس وقت جانی چاہیے تاکہ کل لوگ گنگنائیں. For oft and on my coach I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart is pleasure. وہ شیلی نے لکھا, پی بی شیلی, انگریزی پڑھائی جاتی ہے, ابھی انگریزی کے بچے کو انعام دیا گیا. پی بی شیلی نے لکھا, ٹو اسکائی لارک ٹیچ می ہاف دا گلیڈنس دیٹ thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, from his lips would flow, from his lips would flow, from his pen should flow. The world should listen then as we are listening now.
ہم پوری دنیا کل وہ سنے گی جو آج ہم یہاں پر ان مصنفین کی زبان سے سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ایسی کوشش کی جائے بہت مبارکباد. اور سبھی بچوں کو جو دور بچے کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں ان کو زیادہ مبارکباد. آپ نے زیادہ اٹینشن دیا. ہم جب بی اے میں پڑھاتے تھے تو ہمارے پی جی بلاک لکھنؤ یونیورسٹی میں بی اے کے کلاس میں 135 بچے انرول تھے, 135 آن رول. تھینکفلی 15-20 ایبسنٹ رہتے تھے, 120 پریزنٹ ہوتے تھے. ان کے بیٹھنے کی کرسیاں نہیں ہوتی, بچے ایسے کھڑے رہتے تھے. آج وہ قریب 40 سال پہلے کا نظارہ دکھ رہا ہے یہاں پر. کچھ بچے بیٹھے بھی ہیں, کچھ بچے کھڑے بھی ہیں. بہت شکریہ. کیونکہ تعلیم کیا ہے؟ وی آر اسٹوڈنٹ. We are a student. A teacher has to be a student first. The moment the teacher ceases to be a student, the teacher ceases to be a teacher. Who dares to teach must never cease to learn. اگر آپ پڑھاتی ہیں, اگر آپ استاد ہیں, ٹیچر استانی ہیں, تو خود پہلے اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. آج صبح بھی ہم نے دیکھا اور جو ہمارا کنٹینٹ ہے, مواد ہے, کچھ ہم ریڈنگ میٹیریل لے کر آئے تھے. آج صبح بھی ہم نے دیکھا کہ کل کی ریڈنگ پر آج کا لیکچر نہیں دے سکتے ہیں. غور کریں, 15 نومبر کی ریڈنگ پر 16 نومبر کا لیکچر نہیں دے سکتے ہیں. اتنا تیزی سے جانکاری بڑھ رہا ہے. بڑا چیلنج ہے. روز صبح اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. دین اونلی وی کین گو ٹو دا کالج اینڈ گیو اے لیکچر. یہ جذبہ اگر ہے, آئی تھنک دین اونلی. اور اسی لیے کوٹھاری کمیشن کی رپورٹ میں پہلا سینٹنس کہہ دیا گیا, The destiny of India is being shaped in her classrooms. کیا بات ہے؟ اس سے بڑی بات اور کیا کہی جاتی؟ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ بھارت کے بھاگیہ کا نرمان اس کی ککشاؤں میں ہو رہا ہے. نیشنل اسمبلی کالج کی ککشاؤں میں ہندوستان کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. اس سے بڑی بات نہیں کی جا سکتی ہے. بہت بہت مبارکباد, بہت نیک خواہشات. I am very happy to attend. Thank you very much.